بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی بچوں، یہ بتاؤ چو کس کو کہتے ہیں؟ صرف وہ بچہ بولے جس کو آتا ہو، ایسے ہی نہ بولنا۔ چو، چے اور چے کے بعد کیا آئے گا؟ واو، بہت اچھے، یہ چو بن گیا نا۔ یہ چو کس کو کہتے ہیں؟ ہر دفعہ کہانی سننے آ جاتے ہو تو یہ خود بھی تو بتاؤ نا کچھ ہمیں۔ آئندہ بدھ کو نا ہم سوال جواب رکھیں گے صاحب، جیسے اب ہم نے سوال کیا ہے تو آپ بھی سوال کریں آئندہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب کوئی بچہ دے کہ چو کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے دھر، دال، آگے ہے کون سی ہے؟ تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہے ہوتی ہے ہائے حوض جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے ہوتی ہے جسے حلوے والی ہے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہائے حوض ہوتی ہے اور ایک حلوے والی ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے جس کا کوئی شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا اور تحقیق بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اندازے کے لیے بھی کچھ قرائن چاہیے ہوتے ہیں نا۔ عربی زبان میں جتنے حروف تہجی ہیں ان کے لیے انہوں نے مجموعے مرتب کر دیے۔ مثلا الف کس زبان کا لفظ ہے؟ بولو، جلدی بولو، الف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ بے یا با، با کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ جیم عربی کا۔ دال عربی۔ انہوں نے جتنے الفابیٹس ہیں، بنیادی حروف ہیں، ان تمام حروف کو ایک خاص حکمت عملی کے تحت آپس میں جوڑ دیا ہے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں الف با تا سا، یوں ہی ہے نا؟ نورانی قاعدہ آپ میں سے کس کس نے پڑھا ہے؟ اچھا، آپ نے نہیں پڑھا، آپ تو ہاتھ ہی نہیں بلند کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں۔ اچھا، اور کس نے پڑھا ہے؟ اچھا، کسی نے نہ پڑھا ہو؟ سب نے پڑھا ہے؟ اچھا، ترتیب میں تو یوں ہی آتا نا، الف با تا سا، جی۔ اور ایک خاص علم ہے، اس علم کی وجہ سے انہوں نے الف با جیم دال ان چاروں کو اکٹھا کیا اور اسے بنا دیا انہوں نے ابجد۔ ابجد۔ اس کے بعد انہوں نے اور الفاظ اکٹھے کیے 3، اور انہوں نے 4 کے بعد 3 الفاظ کو اکٹھا کیا اور انہوں نے بنایا اس کا حوض۔ ابجد، حوض۔ اسی طرح الفاظ کے مختلف سیٹس انہوں نے بنائے۔ یہ پہلا تصور ہے حروف کا،
جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمیشہ حروف سے الفاظ بنتے ہیں، حروف سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے عبارت بنتی ہے، فکرے بنتے ہیں۔ تو بچے پہلے حروف پڑھا کرتے ہیں، اے بی سی ڈی، الف با تا سا، اور اس کے بعد یہ حروف کو آپس میں جوڑتے ہیں اور اس جوڑنے کے بعد یہ الفاظ لفظ بنتا ہے اور لفظ کے بعد اس میں عبارت بنتی۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں کنارے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ حافظ اتنے بیٹھے اور بولتا کوئی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ، بولا کیجئے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر یہ کہانی وہانی سب ختم ہو جائے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم کوئی دیواروں سے باتیں کرنے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ، ہاں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حرف کہتے ہیں کنارے کو، ایج۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اللہ کی طرف سے اس پہ انعامات ہوں تو خدا کے ساتھ لگا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے خدا کسی آزمائش میں ڈالے، انقلب علی وجہہ، خدا کی طرف پیٹھ پھیر کے کسی اور طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ نہیں نہ ہوتا، وہ تو اپنے نفع کا، اپنے فائدے کا بندہ ہوتا ہے۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو، ٹھیک۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ ایج کو۔ حرف بھی بالکل علیحدہ، الگ ایک کنارے کی طرح ہوتا ہے۔ تو الف با تا سا یہ حروف ہیں، اور یہ حروف جو ہیں مل کے الفاظ بناتے ہیں۔ مثلا ابجد، حوض، حوض جو ہے وہ دو چشمی ہا سے لکھتے ہیں۔ دو چشمی ہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک ہے حلوے والی، اس میں دو آنکھیں نہیں ہوتی۔ اس میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں اس میں؟ ہیں؟ دو۔ اچھا، حلوے والی اے میں کیسے دو آنکھیں ہوئی بھئی، آپ بتائیے۔ حوض جو ہے اس میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، حلوے والی ہے جو ہوتی ہے نا وہ تو اندھی ہے، اس کی تو کوئی آنکھ ہی نہیں ہوتی، وہ تو لکھتے ہی الگ ہیں، ٹھیک ہے، جیم چے رے خ ایسے لکھتے ہیں نا، اور تلفظ اس کا آپ جب قاری صاحب سے پڑھیں گے تو وہ الگ ہے، لیکن اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو حروف جو ہیں ان کا مجموعہ پھر لفظ بنتا ہے۔ ابجد ایک لفظ ہے۔ مثلا ایک لفظ آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں، وہ لفظ ہے کفل۔ کفل کسے کہتے ہیں؟ تالے کو کفل کہتے ہیں، تالے کو۔ اور جو آپ کھاتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ کلفی، کلفی، ٹھیک ہے۔ کلفی کو کلفی کیوں کہتے ہیں بھئی؟ کلفی اچھی لگتی ہے نا؟ ہمارے ایک دوست تھے، بتاتے تھے کہ سیالکوٹ پہ ہم پڑھتے تھے تو شدید گرمی پڑ رہی تھی، تو کلفیوں والے کی ریڑھی تھی، تو بہت بچے اس کے پاس چلے گئے، ہر کوئی کہتا تھا یہ لیں پیسے اور کلفی دیں، انکل کلفی، انکل کلفی، چچا کلفی دے دیں، کلفی دے دیں۔ بہت زیادہ بچے ہو گئے، تو بہت زیادہ جب ہوئے تو بچوں نے خود ہی کلفیاں نکال کے پیسے پھینکنے لگے۔ جب وہ اس میں کچھ شرارتی بچے بھی ہو گئے، انہوں نے پیسے تو پھینکے نہیں، کلفیاں نکال لی۔
کتنی بری بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سارے بچوں کو چھوڑ کے خود بھی کلفی کھانے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ انکل آپ خود بھی کلفی کھانے لگے ہیں؟ تو اس نے کہا ساری ریڑھی لٹ رہی ہے، جو کھا لیا وہ بچ گیا آج کے دن۔ تو مطلب خود کھاؤں گا تو چلو کچھ نہ کچھ تو جسم کو فائدہ ہوگا نا، ورنہ بچے تو یہ ساری کلفیاں لے لیں گے۔ یہ کلفی کو کلفی کیوں کہتے ہیں بیٹے؟ زبانوں میں ایسے الفاظ آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو اصل سے بدل جاتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ تھا کفلی، اور لوگ کہتے تھے کفلی لاؤ، کفلی کی ریڑھی، اور ہوتے ہوتے جب مشکل پیش آئی نا کفلی بولنے میں تو لوگوں نے اسے کلفی بنا لیا۔ لام کو پہلے لے آئے، فا کو بعد میں لے آئے، حالانکہ فا پہلے تھی۔ کفل، کفل کہتے ہیں تالے کو۔ آپ نے کبھی کفلی بنتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے نا۔ سانچا ہوتا ہے نا جس سے وہ کفلی کو نکالتا ہے، اس سانچے میں وہ دودھ، شیریں دودھ، چینی ملا ہوا دودھ ڈالتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک تیلا کھڑا کرتے ہیں اور اس سے برف میں رکھ دیتے ہیں تاکہ برف اسے جما دے، ٹھنڈک اسے جما دے۔ اور لفظ بولیے کوئی، ٹھنڈک اسے نہیں، یہ تو ایک بار ہو گیا نا۔ ٹھنڈک اسے منجمد کر دے، ٹھنڈک اسے فریز کر دے۔ سوچا کیجئے، اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر الفاظ بولنے چاہیے۔ تو برف سے جما دیتی ہے، اور جب وہ دودھ ڈالتا ہے اور بیٹے اس میں تیلا لگاتا ہے تو اسے گھما دیتا ہے کہ باہر سے ہوا اس میں نہ جائے بلکہ برف اسے اندر جما دے۔ یہ جو تیلا ڈال کے اسے گھماتا ہے نا، اسے کہتے تھے کفل، وہ تالا لگا دیتا ہے۔ تو تالا لگانا، کفل لگانا، اس کی وجہ سے یہ اصل لفظ کیا تھا؟ کفلی، کفل لگا دیا۔ لیکن آہستہ 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 تبدیل ہوتی گئی، اور زبانیں جو ہیں ان میں الفاظ ایسے ہی داخل ہوتے ہیں، تو زبانیں الفاظ کے ذریعے بنتی چلی جاتی ہیں۔ انگلش میں بہت سے الفاظ آپ کو ڈھیروں ملیں گے جو عربی کے، اردو میں بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے جو انگلش سے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک لفظ بولا تھا، کیا؟ فریز، یہ پیور انگلش کا لفظ اب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انگلش میں بہت سے الفاظ ہیں جو مشرق سے گئے ہیں۔ مشرق اور مغرب۔ مشرق کیا ہوتا ہے؟ مشرق شروق، شرق، روشنی کا پھیل جانا۔ مغرب غروب، جہاں سورج پہنچ کے ڈوب جاتا ہے۔ کئی مشرق ہیں، کئی مغرب۔ اللہ نے اسی لیے کہا رب المشارق والمغارب، بہت سے مشرقوں کا پروردگار اور بہت سے مغربوں کا پروردگار، ان سب کو پالتا ہے۔ مشرق، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا بیٹے گرمیوں میں، انتہائی درجہ اس کا جہاں سے وہ شروع کرتا ہے اپنا طلوع، اس کو کہتے ہیں مشرق۔ پھر جتنی جتنی گرمی کم ہوتی جاتی ہے اس کا اینگل بدلتا رہتا ہے۔ یہ خیر آپ بہت گہرا علم ہے جب آپ پڑھیں۔ اسی طرح حروف کا ایک علم ہے۔ انگلش میں بہت سے حروف ہیں جو عربی سے آئے ہیں۔ ایڈمرل، یہ امیر البحر جو عربی میں تھا وہی انگلش میں پہنچ کے ایڈمرل بن گیا۔ آج کل ہوائیں چلیں گی نا، چل رہی ہیں، اب کل سے ہمارے یہاں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہاں انڈیا میں، بامبے میں بہت شدید بارش ہوئی،
اس سارے موسم کو کیا کہتے ہیں؟ مونسون. یہ مونسون اصل میں ہمارے یہاں کا لفظ ہے، یہاں سے انگلش میں گیا. بہت الفاظ انگلش کے ہیں جو اوریجنلی مشرق کے ہیں، یہاں کے ہیں، یہاں سے وہاں گئے. تو لفظ ہم نے کیا آپ سے پوچھا تھا؟ چو، چے اور واؤ کس کو کہتے ہیں؟ اونچا بولیے. اچھا بھائی، وقت کیا ضائع کرنا ہے. چو کہتے ہیں چار کو. آیا خیال میں؟ چو کہتے ہیں چار کو. اب چو سے لفظ بنائیے. مثلاً چور تو نہ ہوا، چور تو چو تو نہ ہوا. چو وہ چو ہے، یہ چو ہے. یہ صحیح مثال ہے. چو پایا. چوکیدار میں کیا چار آئے گا؟ آپ خود سوچیں نا. یہ عجیب بات کرتے ہو یار، پہلے بولتے ہو پھر سوچتے ہو. یہ سارے اس امت کی تباہی جو ہے نا، یہ پہلے کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹے پہلے بول پڑے اور بعد میں سوچے تو کوئی بات نہ ہوئی. پہلے سوچے پھر بولے، پہلے سوچے پھر کرے. کس بچے نے بولا ہے چوپایا؟ بہت اچھا. چوپائے کا مطلب جس کے چار پائے ہوں. اچھا، ایک اور لفظ بولیے. چوکھاٹ، چوکھٹ. چار کونے ہیں نا. کھٹ کس کو کہتے ہیں؟ کھٹ کہتے ہیں چارپائی کو. اور مل کس کو کہتے ہیں؟ بوٹا مل. بوٹا مل کا اکھاڑا ہوتا تھا لاہور میں، ہندو تھا، اس کا اکھاڑا تھا. مل کہتے ہیں پہلوان کو. جس مدرسے میں ہم پڑھے ہیں وہاں کسی زمانے میں وہ اکھاڑا بوٹا مل کہلاتا تھا. یعنی بوٹا پہلوان جہاں پہ مٹی میں اپنے شاگردوں کو پہلوان بناتا تھا، تربیت دیتا تھا، ٹریننگ ہوتی تھی. کھٹ مل. کھٹ مل کس کو کہتے ہیں؟ سونا ہے؟ نیند آ رہی نہیں؟ اچھا، تو آنکھیں کیوں بند ہو رہی؟ کھٹ مل ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے. وہ کبھی چارپائی میں پڑ جائے اور کبھی جسم پہ چڑھ جائے تو پھر سونے نہیں دیتا، بیٹھنے نہیں دیتا. اس لیے اسے کہتے ہیں کہ کھٹ چارپائی کا پہلوان ہے. بڑے سے بڑا آدمی یہ پہلوان اس کو ایک مرتبہ ٹکر جائے بس وہ پھر اٹھ کے بھاگتا ہے. اس لیے اسے کھٹ مل کہتے ہیں. جی منجی، کھٹ، کھاٹ، چارپائی سب ایک ہی لفظ. اچھا بھائی، تو چوکھٹ، چوپایا اور چودھری. یہ کس نے بولا ہے چودھری؟ اچھا، چو تو ہو گیا چار اور آگے دری. کیا مطلب ہوا؟ چار لاکھ. کہیے چاروں طرف کا جو بڑا. نہیں، یہ نہیں. پھنس گئے. اچھا، ہم بتاتے ہیں. یہ جو چودھری ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی لفظ بولا ہے. یہ اس لیے بولا تھا کہ آپ الفاظ پر غور کریں.
کہ الفاظ کیسے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ اسے کیسے ملا دیتے ہیں۔ چو جو ہے اس کا تو مطلب ہوا چار، جیسے آپ نے مثالیں دی، چوکھٹ، اور کیا مثال دی تھی؟ چوپایا، اور چوکور، چوکور۔ مثلث کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین کونے ہوتے ہیں۔ اور چوکور کسے کہتے ہیں؟ جس میں چار کونے ہوتے ہیں۔ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسکوائر۔ اسکوائر، اسکوائر چوکور کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کوئی چھوٹی بچی بول رہی ہے، اونچا بولو۔ مربع، بہت اچھے، بہت اچھے۔ عربی میں سے مربع کہتے ہیں، کیونکہ اربع کس کو کہتے ہیں؟ چار کو۔ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع۔ اربع جب آپ کہتے ہیں چار کو، خلفائے اربع، چاروں خلفاء، چار خلفاء، پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ بیٹے جس ترتیب سے اللہ نے انہیں خلافت دی ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے یہ اسی ترتیب سے ایک دوسرے سے اچھے، سب سے اچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد، پھر عمر تھے، پھر عثمان تھے، پھر علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب آپ بڑے ہو کے عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر قرار دیا، لیکن عقیدہ یہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے اربع جس ترتیب سے اربع چاروں خلفاء ہیں، اسی ترتیب سے ان کا مقام اور مرتبہ بھی۔ اربع چار، مربع چار، مثلث، اسکوائر، یہ سب چیزیں آپ پڑھیں گے۔ تو چو کہتے ہیں چار کو، اور دھر کس کو کہتے ہیں؟ چودھری۔ لکھے نا آپ چے واؤ، اور اس کے بعد بعض لوگ لکھتے ہیں ہے رے اور پھر دال لکھتے ہیں، ہے دال لکھتے ہیں، بلکہ صحیح یہی ہے، چودھری، چے واؤ اور اس کے بعد ہے اور اس کے بعد دال لکھتے ہیں تو چوہدری، یہ غلط۔ اصل میں لفظ ہے چو، چو کا مطلب چار، اور دھر ایک الگ لفظ ہے اور یا ایک الگ حرف ہے۔ دھر کیا ہوتا ہے؟ دھرنا۔ دھرنا کیا ہوتا ہے؟ رکھنا، بیٹھنا۔ ادھر، یہاں، ادھر۔ دھر جو ہے یہ دیکھیے نا کیسے استعمال، کدھر، ادھر یہاں پہ، ادھر وہاں پہ، کدھر یعنی کہاں جا رہے ہو۔ یہ جو دھر کا لفظ ہے یہ بڑا اچھا معاذ ظفر علی خان نے استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں معاذ ظفر علی خان کون تھے؟ اوفو، بہت بڑے شاعر تھے بھئی۔ تحریک پاکستان، جب پاکستان بن رہا تھا، ظفر علی خان نے بڑا کردار ادا کیا۔ ظفر علی خان، اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت دی تھی ان کو کلام پہ، الفاظ سے کھیلتے تھے۔ یہ قدرت جو ہے کہ الفاظ کے معانی میں تصرف کرنا، یہ فکرہ شاید آپ کے لیے بیٹے مشکل ہو، لیکن الفاظ کے معانی میں تصرف کر دینا یہ بہت کم شعراء کو حاصل۔ میر تقی میر تھے، وہ ایسے کرتے تھے۔ میر تقی میر بہت بڑے شاعر، اردو زبان نے جس سب سے بڑے شاعر کو غالباً اب تک پیدا کیا ہے، میر تقی میر۔ کوئی شاعر میر تقی میر کے بعد ایسا نہیں آیا
جس نے یہ تمنا نہ کی ہو کہ کاش ہم میر کے مقام تک پہنچے. غالب، داغ. داغ کون تھے؟ بولیے، اونچا بولو گے تو سمجھ آئے گی. داغ دہلوی. دہلوی کیوں ہوا؟ دہلی کا رہنے والا، مکی، مکہ کا رہنے والا. یہ یا جو آخر پہ آتی ہے نا بیٹے، اسے کہتے ہیں یائے نسبتی. یہ یا نسبت کو جوڑتا ہے. پاکستانی کیا مطلب ہوا؟ پاکستان کا رہنے والا. ہاشمی، سنی. سنی کے مقابلے میں اہل تشیع، یہ لفظ تشیع ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ یا نسبت کی جڑتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے چودھری. چو اصل میں چار سمتیں نہیں ہیں. چو سے مراد ہندوؤں کی چار ذاتیں. ہندو جو تھے یہ ذات پات میں منقسم تھے نا. ان کے یہاں ایک ذات براہمن تھی، اب بھی ہے. پنڈت، بڑے بڑے لوگ براہمن اپنے آپ کو اتر سمجھتے تھے. اتر کا مطلب بڑا، پاک. اتر دکن، پورب پچھم اتر دکن. چار سمتیں ہیں نا، ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ. واہ بھائی واہ، آپ کو سمتوں کا بھی معلوم ہے. نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. اسی کو جب اردو میں لکھتے ہیں نا تو پورب پچھم اتر دکن، یہ چار چیزیں. پورب پچھم اتر دکن. جب آپ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ سے واسطہ پڑتا ہے. پوربی ایک زبان ہے. تو ہندوؤں کے ہاں چار ذاتیں تھیں. ان میں سب سے بڑی ذات براہمن گنی جاتی. دنیا میں بیٹے ہر جگہ ذات پات کا نظام تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے نظام کو مٹا دی اور ارشاد فرمایا کہ تحت قدمی ہاتین، میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے ذات پات. سب مٹا دی. ہر آدمی دوسرے کے برابر ہے. ہر مرد اور عورت اپنے بعض حقوق میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور فرمایا الا بالتقوی، تمہاری اصل اساس تقوی پر ہے. تو اصل تقوی ہے، اصل نیکی ہے، اصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچانا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے. پورے گناہ اور نیکی کے دو پاؤں ہیں. جتنے بھی گناہ انسان زندگی میں کرتا ہے نا بیٹے، اور جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، اس کے دو پاؤں ہیں. ہمارے کتنے پاؤں ہیں؟ دو ہیں. اچھا چار ہیں؟ چھپایا ہے؟ نہیں تو کتنے ہیں؟ تو پھر آپ نے چار کیوں کہے؟ اچھا. انسان کے دو پاؤں، نیکی کے بھی دو پاؤں ہیں اور گناہ کے بھی دو پاؤں. ایک پاؤں ہے جس کا نام ہے غفلت، اور ایک پاؤں ہے جس کا نام ہے معصیت. بھول جانا، غفلت، اللہ کے کاموں میں اختیار کرنا، یاد نہیں رہا. اچھا اٹھتا ہوں ابھی نماز پڑھتا ہوں، اچھا اٹھتا ہوں ابھی قاری صاحب کو قرآن سنانا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے نا. یہ بیٹے غفلت ہے. سنانا تو ہے ہی، تو کیوں نہ آدمی خوشی سے سنائے. کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہی ہے تو جب خوشی سے کرے. اور دوسرا ہے اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کا دروازہ بند رکھنا چاہیے بیٹے. یہ دو چیزوں کو چھوڑ دے نیکی ہے. ان دو چیزوں کا ارتکاب کرے برائی ہے. تقویٰ بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا.
اور خدا کے جتنے احکامات ہیں ان میں غفلت نہیں کرتا۔ تو براہمن یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ تم میں بڑا وہ ہے جو نیک ہے، بس اتنی بات۔ اس لیے بیٹے یہ جتنی اس ڈیموکریسی میں، ووٹنگ کے نظام میں ووٹ لیتے ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں اور پوری اسمبلی بن جاتی ہے، یہ لوگ متقی نہیں ہیں۔ متقی تو بہت دور کی بات ہے، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ اتنے جاہل ہیں، ان سے کسی سے کہیں کہ جس پاکستان پہ حکمرانی کے لیے آئے ہوئے ہو اس کا ترانہ ہی سنا دو تو وہ بھی نہیں آتا۔ یہ اتنے ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ ان میں سے کسی سے جا کے پوچھو، کسی قومی اسمبلی کے ممبر سے کہ نماز کیا ہے، انہیں نہیں پتا نماز کیا۔ یہ گنوار ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں جمہوریت کے ذریعے۔ اس لیے بیٹے یہ نظامی ٹھیک نہیں ہے، اس نظام کو چینج ہونا چاہیے۔ بھئی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان لوگوں پر حکمرانی کرو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو بچے پڑھے لکھے ہیں۔ آپ جسے پڑھ لکھ رہے ہیں، اگر آپ پڑھ جاتے ہیں بیٹے تو آپ کے سوچنے کی سطح بلند ہوتی ہے۔ ان پڑھ جسے اردو بولنی بھی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے کہ میں چونکہ اسمبلی میں ہوں لہٰذا میرا حق ہے۔ اس لیے ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ یہ ہیں جو اسلام کے اصل میں نمائندے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو براہمن ہندوؤں کی پہلی ذات تھی، دوسری ذات تھی ان کی ویش، تیسری تھی کھتری، اور چوتھے تھے شودر۔ شودر سب سے زیادہ پست گنے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے شودر جو ہے نا یہ بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بیٹے یہ جو ذات پات کی تفریق تھی نا یہ بہت زیادہ ہوئی۔ یاد رکھنا بیٹے جس قوم میں مذہبی قیادت کو دولت ملے اور اسے اللہ کا خوف نہ ہو اور اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، یہ مذہبی قیادت ڈاکو ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں براہمن، مسلمانوں میں مولوی، پیر، اگر خدا کا خوف ان میں نہ ہو تو یہ پورے ڈاکو ہوتے ہیں۔ ان سے بدترین دشمن دین کا کوئی نہیں ہوتا۔ پنڈت دین کو بیچتے ہیں، براہمن دین کو بیچتے ہیں، مولوی دین کو بیچتے ہیں، پیر دین کو بیچتے ہیں، جب چاہ حلال جب چاہ حرام، پیسہ چاہیے۔ یہ پیسہ جو ہے نا یہ اگر احتساب کے ساتھ نہ ہو تو براہمن بگڑتے ہیں۔ تو براہمن ہندوؤں کی چار ذاتیں، براہمن، کھیش، کھتری، شودر، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں چار ذاتیں۔ چار ذاتوں میں دھرنا، رکھنا ایک بلند مقام کا، ایک بلند اور بالا جگہ کا، کہ چاروں ذاتیں اس کی عزت کریں، یہ تھا چودھر۔ اور یا لگ گیا نسبت کا، تو چودھری اسے کہتے تھے کہ اس کی بات چاروں ذاتوں میں چلے، اور یہ اصل میں ہندوؤں سے آیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ ایک لفظ ہے جس کی تشریح کی ہم نے آپ کے سامنے، اور کوئی آدھ گھنٹہ تو اس میں لگ گیا۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں، اب لفظ سمجھ میں آیا کہ چودھری یہ اصل میں دو الفاظ اور ایک حرف کا مجموعہ ہے۔ حرف اس میں کون سا ہے؟ یا، یہ جو آخری چھوٹی یہ ہے نا یہ حرف ہے، اور باقی دو ملے ہوئے، چے اور واؤ، اور دال اور ہے اور رے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹے ایک مثال ہے، علم ہے نا، سمجھ آیا؟ پچھلی مرتبہ کیا موضوع تھا اب آپ بتائیے؟ پچھلی مرتبہ بات یہ تھی کہ ہم نے کہا دنیا میں تہذیبیں جو گزری ہیں، سویلائزیشنز، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بیٹے آپ سے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں، آپ کی دماغی سطح بلند ہو، آپ سوچیں۔
آپ کو پتا ہو علم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تاکہ زندگی کے مقاصد حاصل کر سکے۔ ان مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان جاہلوں سے ہم نجات پائیں۔ یہ سیاستدان، یہ اسمبلی کے ممبر، یہ سینٹ کے ممبر، بیٹے آپ ان کی تقریریں سنو، ہر دوسری تیسری تقریر وہی ہوگی جو پہلی تھی، تنگ آ جاتا ہے آدمی۔ مولویوں کی تقریریں جمعے میں سنو، ہر چوتھی پانچویں تقریر وہی ہوگی جو پہلے تھی۔ یا اللہ جان چھوڑو یار ہماری کسی طرح، ہر تقریر علم میں اضافہ کرے، ہر مجلس علم میں اضافہ کرے، ہر گفتگو ہمیں ایسے جہان سے روشناس کرائے جو پہلے نہیں تھا۔ شرم آنی چاہیے مولوی کو کہ قصہ میں سنا چکا ہوں، اب دوبارہ سنا رہا ہوں، اب تیسری مرتبہ سے شرم نہیں آتی؟ ہمیشہ نئی بات، صحیح ہے نا کہ نہیں صحیح؟ ٹھیک ہے بیٹے، جب بھی کسی دینی مجلس میں جاؤ اور دیکھو کہ وہی بات کہہ رہا ہے جو 10 مرتبہ پہلے کہہ چکا ہے، تو اس سے بہتر ہے بیٹے آپ اس مجلس سے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں۔ وہی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے جو 100 بار سنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جاہل مولوی پھر اسی قصے کو سن، پھر روز، کیا وجہ ہے؟ مقصد ایک اور اس کے لیے دلائل مختلف، یہ علم ہے۔ مقصد بھی ایک، دلیل بھی ایک، یہ کیا علم ہے یار؟ کچھ نہیں، مقصد ایک رہتا ہے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے، پورا کرو فکرہ، خدا کے آخری نبی تھے اور آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ایک ہی ہے، دلیل ہر مرتبہ نہیں، 100 دلائل سے ثابت۔ میر انیس نے بھئی ایک بات کہی ہے، میر انیس کو جانتے ہیں آپ؟ ارے یار بڑے شاعر تھے میر انیس جو تھے نا، میر انیس اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان جیسا مرثیہ گو پھر نہیں پیدا ہوا۔ میر انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یعنی پھول پہ اگر مجھے شعر کہنے ہوں تو 100 طرح کے شعر کہوں۔ لمبا قصہ ہے، چھوڑو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، یہ تھے بزرگ ہمارے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، غالباً حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ متعلق، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا بیٹے، بہت بڑے ائمہ میں سے تھے۔ ہمارے نزدیک سیدنا علی، پھر ان کے بیٹے حسن، پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین، پھر زین العابدین کے بیٹے امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم۔ یہ سارے عظیم الشان ائمہ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ۔ وہ صرف اہل تشیع ہی کہ نہیں، ہمارے لیے بھی امامت کا درجہ۔ امام کہتے ہیں اس زمانے کو، اس آدمی کو جو اپنے زمانے میں لیڈ کرے، لیڈنگ پرسنالٹیز۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام کے متعلق کہتے تھے کہ میں عمر بھر، فرماتے تھے 30 سال ان کی مجلس میں جاتا رہا، اور 30 سال میں ہر مجلس حضرت کی ایسی تھی کہ نئی چیز پتہ چلتی تھی۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم جو پھوٹتا تھا۔ فوارہ، فوارے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فاؤنٹین۔ یہ فوارے ہی سے بگڑا ہوا لفظ۔ میں ابھی بتا رہا تھا نا کہ اردو کے کتنے الفاظ انگلش میں بھی ہیں۔ فوارہ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ وفارت تنور، اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ تنور کسے کہتے ہیں؟ روٹی کھاتے ہو کہاں لگتی ہے؟ تندور میں۔ یہ تنور اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور وہاں سے ہندی میں آیا ہے، اردو میں آیا ہے۔ اور فوارہ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ انگلش میں گیا ہے تو فاؤنٹین بن گیا۔ اور فاؤنٹین فوارہ بھی ہوتا ہے، اور فاؤنٹین ایک کمپنی بھی تھی بھائی۔ وہ فاؤنٹین کمپنی ہمارے دماغ میں بس ایسے بیٹھ گئی ہے۔ فاؤنٹین وہ کیا تھی؟ وہ کمپنی کیا کرتی تھی؟ پتہ ہے؟
ہم جب آپ کی عمر کے تھے نا تو فاؤنٹین کمپنی ایک ہی کام کرتی تھی اور وہ پین بناتی تھی، فاؤنٹین پین، بڑا اچھا پین ہوتا تھا، اس سے لکھتے تھے. آپ کے پاس ہے؟ اس کے ساتھ انک ہوتی تھی. انک کس کو کہتے ہیں؟ سیاہی. اوفو، سیاہی کا لفظ بیٹے صوفیہ کے یہاں فنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سیاہی ٹھیک بھی ہے کیونکہ سیاہ رنگ سے لکھتے تھے نا، لیکن اصل میں یہ روشنائی ہے، یہ روشن کرتی ہے، علم دیتی ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ سیاہی کی بجائے آپ کہیں کہ روشنائی بھرتے تھے. ٹھیک ہے، روشن چیز، علم کی چیز. تو حضرت فرماتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم غالباً 30 سال فرمایا کہ جب بھی ہم ان کی مجلس میں نئی بات پتہ چلتی تھی. یہ علم تھا بیٹے. اسی لیے تعلیم دینے والے کا درجہ بہت بلند ہے. پچھلی مرتبہ جو بات ہو رہی تھی وہ تہذیب کی ہو رہی تھی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک انڈین کلچر، دوسرا چائنیز، شاباش آپ کو یاد ہے، تیسرا تو آپ خود ڈھونڈیں، گریک، یونانی کلچر. وہ یونان کی تہذیب کا اب تک اثر ہے، ہم آپ سے عرض کریں گے کبھی. یہ 3 تہذیبیں ہوئی ہیں بیٹے دنیا میں جنہوں نے دنیا کو پوری طرح سمو کر رکھ دیا، جنہوں نے پوری دنیا بدل ڈالی. اب چوتھی تہذیب ہے امریکن. یہ امریکن تہذیب آہستہ 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 ڈیویلپ ہو رہی. یہ آہستہ آہستہ، اگر فرض کیجئے دنیا 1000 2000 4 5 10 ہزار سال باقی رہتی ہے تو ایک امریکن تہذیب پوری وجود میں آئی. تہذیب کے ہم نے کتنے پلر، کتنے پاؤں بتائے تھے؟ 3. کون کون سے؟ جی، طاقت کا غلبہ، اچھا یہ یاد رہا ہے، اور علم، اخلاقیات. یہ 3 چیزیں تہذیب کو جنم دیتی ہیں، علم، اخلاقیات اور طاقت. طاقت نہ ہو نا تو نظریہ جان نہیں پکڑتا. نظریات ہمیشہ طاقت کے محتاج رہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پوری عزت، عظمت، احترام، امانت، صداقت، دیانت، ان جیسا کوئی آدمی کائنات میں نہیں تھا. اس کے باوجود ایک بند گھر میں بیٹھ کے ایک آدمی مسلمان ہو رہا تھا. ہمت نہیں تھی کسی کی کہ کہے میں مسلمان، کہہ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ان کو کسی نے جا کے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ آئے مکہ، اور کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے پہ بھی مار پڑتی. وہ حرم میں بیٹھے اور زمزم پیتے رہے. ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غفار قبیلے کا ہوں. کیوں آئے ہیں؟ ان کا یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی ہے، اس سے ملنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے، اور اتنا مشکل تھا یہ مرحلہ. انہوں نے کہا دیکھیں، عین دوپہر کے وقت نکلے. دوپہر میں لوگ سو جاتے تھے نا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور سڑکیں راستے سنسان ہو جاتے تھے. تو مکہ مکرمہ کی گلیاں بھی سنسان ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں، اور جہاں کوئی خطرہ ہوگا میں جھک کے اپنے جوتے کو ٹھیک کرنے لگوں گا. تو اس سے آپ سمجھ جانا کہ خطرہ ہے، تو تم رکنا نہیں، چلتے رہنا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں اور آپ ساتھ ساتھ. بڑا مشکل تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا. تو قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور مسلمان ہو گئے.
اس قدر جبر کا ماحول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی نہیں لے سکتا، پوچھ نہیں سکتا۔ اس جبر کے عالم میں ایک آدمی آیا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا اللہ کے رسول کیوں ہم جب حق پہ ہیں تو ہم کیوں ایک کمرے میں بیٹھے رہیں، چلیں باہر نکلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں گے جو ہوگا۔ یہ کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ نظریہ جو ایک کمرے میں بیٹھ کے بتایا جاتا تھا، اس کو طاقت ملی۔ نظریہ طاقت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جب نظریہ طاقت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اسے طاقت ملتی ہے نا، تو پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ طاقت بیٹے علم سے آتی ہے۔ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے۔ کیا کہا ہم نے؟ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں۔ صحیح ہے نا؟ اس فکر کو یاد رکھنا بیٹے۔ ہر مسئلے کا حل تھوڑا ہی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ گریبان سے پکڑ لیا لڑنا شروع ہو گئے۔ ہر مسئلے کا حل تھوڑا یہ تھوڑا ہی ہے کہ کسی کی بات ہی نہیں سنی لڑنا، نہیں، غلط بات۔ طاقت علم ہے، طاقت نظریے کو ملتی ہے۔ علم، نظریہ، یہ جمع ہوتے ہیں، اس نظریے پہ بحث ہوتی ہے۔ طاقت دولت ہے، پیسہ ہے، کماؤ، پیسہ جمع کرو۔ طاقت پیسے سے آتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس نظریہ ہے لیکن وہ اپنے نظریے کو چھپوا ہی نہیں سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا نظریہ اور علم تھا بیٹے کہ وہ ورلڈ آرڈر مرتب کر دیتے۔ یہ امریکن ورلڈ آرڈر اور یہ کیا چیزیں، شاہ صاحب کے پاس اتنا تھا، پیسہ نہیں تھا۔ اسی زمانے میں دوسرا آدمی جس نے ایک طرح سے ورلڈ آرڈر دیا وہ کارل مارکس تھا۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، مارکس کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا، اس کی ساس نے، بیوی نے پیسہ دے دیا، زیور بیچا، یہ کیا، وہ لمبی کہانی ہے، اور اس نے اپنے نظریے کو پریس کی بنیاد پہ دنیا کو دیا، اور آہستہ آہستہ رشیا میں انقلاب آیا اور روس وجود میں آیا۔ روس میں کمیونزم نے جڑیں پکڑیں، 80-90 سال تو بتا ہی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے پاس نظریات تھے، پیسہ کہاں سے آتا کہ وہ اپنے نظریات کو فروغ دیتے۔ پیسے میں طاقت ہے، جان ہے، پیسہ بچانا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ 100 روپیہ گھر سے والد نے دیا اور اپنے 100 ہی خرچ کر دیے، ٹھیک ہے؟ اپنا اکاؤنٹ کھولیے، اس میں پیسے رکھیے، بچائیے، اور جو اللہ نے آپ پہ فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، اس میں خرچ کیجئے، باقی مت خرچ کرے، باقی بچاؤ۔ آپ کے نظریے کے ساتھ طاقت علم ہے، آپ کے نظریے کو پھیلانے کے لیے پیسہ ہے۔ کبھی کبھار لڑائی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلحہ، ایک ہے اسلحہ بنانا تاکہ دشمن پر رعب قائم رہے، بالکل ٹھیک ہے، ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں کیوں کوئی چھیڑے گا۔ اور ایک ہے اسلحے کا چلانا، وہ چلاتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے بیٹے، بہت دور رہنا چاہیے اس نظریے سے کہ ہر چیز ہم اسلحہ چلائیں گے، ایسے نہیں ہے بیٹے۔ اسلحہ اپنی بھی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، غیروں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ایک اور موضوع آ گیا۔ تو تہذیب ہمیشہ علم، اخلاقیات اور قوت، ان 3 چیزوں پہ بنتی ہے۔ تو ہم نے ایک لفظ سے شروع کی تھی بات، علم ہے نا؟ آج آپ کو سمجھ آیا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا سا سمندر میں ایک قطرہ بھی نہیں جو ہم نے بات کی آپ سے۔ اب آپ کو پتہ چلا، جب آپ پڑھیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا، جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو کیسے گفتگو اور یہ باتیں، صحیح ہے نا؟ اس سے بیٹے علم حاصل کیجیے، اور علم کے ساتھ اخلاق۔ جس شخص کا ایمان اسے اخلاق نہیں نہ سکھاتا، اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقیات بیٹے ایمان کی اولاد ہیں۔ ایمان کے ہاں جو بچے جنم لیتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلا بڑا بیٹا اس کا سچائی ہے، سچ بولنا، ٹھیک ہے؟ سچ، میٹھا سچ بولنا۔
یہ ضروری ہے کہ آپ کڑوا سچ بولیں، یہ بڑی بری بات ہے بہت. کبھی ایسا سچ نہ بولو جو کڑوا ہو. ایسے سچ نہیں بولا کرتے بیٹے، اس سچ سے فساد پیدا ہوتا ہے. مثلا کسی کو کہنا کہ تم نالائق ہو، ہے یہ سچی بات. مجھے آپ کہیں یار تم بہت نالائق ہو، ہے یہ سچی بات، ہوں میں نالائق. لیکن بیٹے آپ مجھ سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ غالباً آپ سبق یاد نہیں کرتے. نتیجہ اس کا بھی تو یہی نکلا نا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے آپ پڑھتے کیوں نہیں، تو نتیجہ اس کا کیا کہ تم ان پڑھ ہو. اب کسی کو کہنا تم ان پڑھ ہو اور کسی کو کہنا کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے. لیکن بیٹے سچ ہمیشہ میٹھا سچ بولنا چاہیے، کبھی کڑوا سچ مت بولیے. اس کی بہت مثالیں آتی رہیں اگر ہمارا اور آپ کا ارتباط رہا. یہ ایک مثال تھی ہے علم، دوسری مثال اخلاق کی، اور تیسری قوت. ٹھیک ہے، آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ.